اور جو غذا ہم کھاتے ہیں جس سے ہمارے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، دوستوں کی صحبت ہماری روح کی نشو و نما میں مؤثر ہے، جس طرح غذا. لہذا یہ محال ہے کہ ہمارے ارد گرد موجود لوگ جن کے ساتھ ہم جو ہے گل مل کر رہیں اور ان کی صحبت کا، ان کے اخلاق و کردار کا ہمارے اوپر اثر نہ ہو، یہ ناممکن ہے. لہذا ایک دانشور نے کہا کہ اس قسم کے لوگوں سے بات تک کرنا بھی مضر اور خطرناک ہے، کیونکہ اگر بالفرض ان سے میل جول میں محض وقتی نقصان بھی ہو، تب بھی وہ ہمارے دماغ میں ایسا بیج بو دیتا ہے جو جلد ہی نمو پا کر جڑ پکڑ لیتا ہے. برے لوگوں کی صحبت اس طرح ہوتی ہے، ہم ہمارے ذہن میں مختلف قسم کے تصورات ڈال دیتے ہیں. وہ اس طرح ہے، اس طرح، اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، اس طرح، اس طرح، اتنی تعریفیں وغیرہ کر کے ہمارے ذہنوں کو الجھا دیتے ہیں، مختلف چیزوں میں وسوسے پیدا کر دیتے ہیں. تو فرمایا اس دانشور نے کہ اس قسم کے لوگوں سے بات کرنا بھی مضر ہے. وہ اپنے باتوں میں آپ کو وقت ضائع کر دیتے ہیں. ان لوگوں سے مصاحبت یعنی گفتگو طاعون کا حکم رکھتی ہے. طاعون ایک بیماری ہے، پھیل جاتی ہے، مہلک بیماری ہے. تو ان کا حکم طاعون کا حکم کہ فوراً انسان کے بدن میں سرایت کر جاتا ہے اور انسان کو نابود کر دیتا ہے. برے دوستوں کی صحبت اس طرح ہوتی ہے، طاعون کی طرح. خوش اخلاق اور لائق لوگوں سے میل جول روح کو بے حد تقویت پہنچاتا ہے، اور اس کے برعکس جاہل اور برے لوگوں کی صحبت سب سے بڑی مصیبت اور خطرہ ہوتی ہے، مخصوصاً خواتین کی صحبت. ایک ہسپانوی ضرب المثل ہے، ہسپانوی، اگر تم بھیڑیوں کے پاس جاؤ گے تو ان سے چیخنا چلانا ہی سیکھو گے. بھیڑیے یہی کرتے ہیں، چیخنا چلانا، پھاڑنا، حملہ کرنا، بھاگنا، شب خون مارنا، بھیڑیے کا کام ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم بھیڑیوں کے پاس جاؤ گے تو ان سے چیخنا چلانا ہی سیکھو گے. پست اور خودغرض لوگوں کی صحبت بے حد نقصان دہ والے، برے لوگوں کی صحبت بے حد نقصان دہ ہے، کیونکہ ان کے اخلاقی اثرات انسان کی فکر کو تاریک اور محدود کر دیتے ہیں. اخلاق ان کے اس قسم کے ہوتے ہیں اور مردانگی اور اعلیٰ اخلاق کی روح کو کچل ڈالتے ہیں. جب آپ سخی لوگوں کے پاس رہیں گے تو آپ میں سخاوت آ جائے گی. کنجوس لوگوں کے پاس رہیں گے آپ میں بھی کنجوسی آ جائے گی. آپ کنجوس لوگوں کے ساتھ رہیں، آپ اپنی پہلے جو پرانی سخاوت مندی ہے اس کے ساتھ ایک دفعہ آپ کھانا کھلائیں گے، چائے پلائیں گے، دوبارہ کھانا کھلائیں گے، چائے پیتے دوبارہ، جب آپ دیکھیں گے وہ بندہ ہمیشہ کرتا ہی نہیں، پھر آپ بھی غصے میں آ کر کم از کم اسی کی روش میں چلے گئے، میں بھی نہیں دیتا، یعنی آپ بھی خراب ہو جاؤ، آپ بھی نہیں دے گا. یا پھر کم از کم آپ اس کو جدا کرنا چاہیں گے اپنے آپ سے، تب بھی آپ کو بد اخلاقی کرنی ہوگی اس کے ساتھ، کیونکہ آرام سے وہ نہیں چھوڑے گا. یعنی اتنا کہ آپ کو ایک دفعہ غصہ دلا دیتا ہے، یہی کہ اس نے آپ کو غصہ دلایا، ناراحت کر دیا آپ کو، یہی برائی کم ہے. ورنہ آپ کبھی غصہ نہ کرتے، کبھی آپ بد اخلاق نہ ہوتے، کبھی کم از کم اپنا ذہن ہمیشہ صاف ہے، آپ کا کلیئر ہے، لیکن اس کے ساتھ رہ کے کم از کم اس سے جان چھڑانے کے خاطر جب اس سے آپ مماری کرو گے آپ کا ذہن اس کے بارے میں خراب ہو جائے، خود اسی شخص کے بارے میں ذہن خراب ہو جائے. یہ خود بہت بری بیماری ہے کہ انسان ایک دشمن اپنا بنا لے کہ اس کے بارے میں ہمارا ذہن خراب ہو. کم از کم اس کے بارے میں اچھی باتیں تو نہیں آئے گی، ذہن بری باتیں ہی آتی ہیں. اب بھلے آپ معاف کریں اسے، پھر بھی اس کے بارے میں ذہن ہمیشہ خراب. یہی بیماری کم ہے. خلاصہ ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے اس طرح سے جب تک ہم اس کا پیچھا نہ چھوڑیں، ایسا کام کریں کہ وہ آپ کے پیچھے نہ آئے.
بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان سے ملاقات کم کر دیں، ٹیلی فون کم کر دیں، سلام دعا کم کر دیں، ان سے آنا جانا کم کر دیں، ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں وہ لوگ کم ملیں آپ سے، یا مستقیماً براہ راست نہ ملیں آپ سے، ایسے لوگوں کو کم دیکھیں، تب آپ ان سے وہ پھر بھول جائیں گے۔